ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ ڈپارٹمنٹ رشوت لیتا ہے نہیں لیتا، وہ کیا بینیفٹ مانگ رہا ہوتا ہے، کیا بینیفٹس ان کو دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آج اپنی 100% پیمنٹ کمپلیٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں، آج ان پہ جو ہے ڈیولپمنٹ چارجز کا بم گرا دیا گیا، اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی اتنی زیادہ ہیں کہ پلاٹ کی قیمت سے زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز ہیں۔ یہ جو این او سی ہے یہ میں نے نہیں دینا ہوتا، یہ کسی اور بندے نے نہیں دینا، تو آنے والا ٹائم جو ہے وہ مزید کرختی کی طرف، مزید سختی کی طرف جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اویس سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر۔ آج کے دن ہم اگین اپنی ہر دل عزیز سوسائٹی کا اس کو لے کر ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ ہر دل عزیز ہماری سوسائٹی آپ سب لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے بلو ورلڈ سٹی۔ آج ہم بلو ورلڈ سٹی کی دوبارہ سے این او سی کو لے کر بات کرنے جا رہے ہیں، کب تک این او سی ایکسپیکٹڈ ہے، جو اتنی زیادہ افواہیں اس ٹائم پر عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، پوری سوسائٹی میں، سب ڈیلرز میں، آخر ان افواہوں میں کتنی سچائی ہے اس کو لے کر بات کریں گے۔ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ کتنی ہو چکی ہے، کون کون سے نئے بلاکس لانچ ہو رہے ہیں، الٹیمیٹلی اس بلو ورلڈ سٹی کا فیوچر کیا ہے، اس میں جو لاکھوں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کا مستقبل ہوگا کیا، اور اینڈ میں ہم اپنی ریٹنگ دیں گے۔ تو جناب ویلاگ آج کا اگین بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی لوگ چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سیکنڈلی، یہ ویڈیو آپ نے ہر اس ممبر کو، ہر اس جاننے والے کو، ہر اس انویسٹر دوست کو ضرور شیئر کرنی ہے جس نے بلو ورلڈ سٹی میں یا تو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے یا پھر وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے جائے گی۔ اچھا جی، ایسے ہے کہ بلو ورلڈ سٹی ابھی تک سٹل نو این او سی، ہم لاسٹ 6-7 سالوں سے دیکھ رہے ہیں بلو ورلڈ سٹی بکی جا رہا ہے، لوگ خریدی جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، جو ہے نا وہ پرنٹنگ پریس پہ جس طرح کام چھاپ رہا ہوتا ہے نا اس طرح فائلیں چھپتی گئی۔ سٹل ابھی تک آج کے دن تک 2024 میں 2017-18 سے آفیشلی اس کی سیلنگ سٹارٹ ہوئی تھی، آیا ہوا تو ویسے یہ پروجیکٹ 2016 کا ہے قریباً۔ بہرحال ان 7-8 سالوں میں آئے ہوئے ابھی تک بلو ورلڈ سٹی کے پاس 10 کنال کا بھی این او سی نہیں موجود، تو لہٰذا یہ جو این او سی ہے یہ میں نے نہیں دینا ہوتا، یہ کسی اور بندے نے نہیں دینا، یہ این او سی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پھر پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی نہیں ایشو کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی تب ایشو کرتے ہیں جب زمینیں ویریفائی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک زمین ویریفائی نہیں ہو رہی، اور زمین بلو ورلڈ سٹی ابھی تک ان کو وہ ڈاکومنٹس شو نہیں کر پا رہا۔ اگر آپ کی ملکیت میں ہے، کمپنی کے نام پہ ہے زمین، تو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اسی ٹائم پہ این او سی جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ ڈپارٹمنٹ رشوت لیتا ہے نہیں لیتا، وہ کیا بینیفٹ مانگ رہا ہوتا ہے، کیا بینیفٹس ان کو دیے جاتے ہیں، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ بہرحال ابھی تک بلو ورلڈ سٹی کے پاس این او سی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ریسنٹلی جو ہے وہ مینجمنٹ بھی ابھی سننے میں آ رہا ہے بہت زیادہ ٹرائیاں کر رہی ہے، مینجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرائی کر رہی ہے، این او سی کے لیے بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے، بٹ ابھی تک کوئی این او سی نہیں ہے۔ ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کچھ ویڈیوز جو ہیں بہت زیادہ گردش کر رہی تھی مارکیٹ میں کہ جناب آفیشلز جو ہیں، گورنمنٹ آفیشلز، انہوں نے سوسائٹی کا دورہ کیا، بالکل دورہ کیا جی۔ بہرحال اس دورے کے بعد بھی ابھی تک بھی کوئی اس کا مثبت اثر ہوتے ہوئے مارکیٹ میں نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی کا بھی پلاٹ جو ہے وہ لیول پہ گیا، پروفٹ تو بہت دور کی بات ہے، نہ ہی کسی کے پلاٹ میں کوئی 19-20 کا بھی فرق نہیں آیا، کوئی ریٹس اوپر نہیں ہوئے، ریٹس میں بھی ہلکی سی بھی ہلچل نہیں ہوئی، این او سی بھی نہیں ملا ابھی تک سٹل۔ بہرحال اب مینجمنٹ جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ زور لگا رہی ہے دوبارہ سے، جیسے تمام سوسائٹیز ہیں وہ ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ بس اب آپ دیکھیں، اب آپ ہمارا اگلا جو ہے موو ہے وہ دیکھیں، اب آپ دیکھیں گے ہم کیسے این او سی جو ہے وہ نکال کے لے آئیں گے، ہم این او سی کس طریقے سے اپروو کروانے لگے، ہم ود ان ڈیز، مہینوں کی گیم نہیں ہے۔ تو یہ ساری ٹوپی ڈرامے جو ہے ہم ازلوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ جتنے ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہوتے ہیں جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ یہ ثواب سمجھتے ہیں، تو ثواب میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک بلو ورلڈ سٹی کے پاس ایٹ دی ویری رائٹ مومنٹ ابھی تک تو این او سی موجود نہیں ہے، اللہ کرے کہ آنے والے ٹائم میں ان کے پاس بھی این او سی آ جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر، لاکھوں فائلز اس سوسائٹی کی جو ہے وہ بک چکی ہیں اور مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اسی وجہ سے اس کا ریٹ نہیں بنتا، کیونکہ جو ٹوٹی ہے وہ ابھی تک بند نہیں ہو رہی سپلائی کی۔ سپلائی آج بھی آپ کو 100 پلاٹ چاہیے، 1000 پلاٹ چاہیے، جس مرضی بلاک کے چاہیے آپ کو وہ پلاٹس جو ہیں وہ میسر ہو جاتے ہیں، کسی سے بھی، چاہے کسی ڈیلر سے مل جائیں گے، بلو ورلڈ سٹی سے ڈائریکٹ مل جائیں گے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ یہ سپلائی بند بھی کر دیں، جتنی لاکھوں کی تعداد میں یہ فائل جس ٹائم پہ بک چکی ہیں اور مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہیں اور لوگوں کے پاس موجود ہیں،
مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے 10-15 سالوں میں بھی یہ سوسائٹی پروفٹ میں آ سکے گی۔ بہرحال اب جو ان کے نئے بلاکس آ رہے ہیں وہ پریمیم ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ سوسائٹی اب ان کے لیے زیادہ زور مار رہی ہے، کیونکہ آلریڈی مارکیٹ میں ان کو لے کے کافی زیادہ نیگیٹیوٹی ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی اب نیا انویسٹر جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کے جال میں پھنستا نہیں ہے، کوئی بھی نیا بندہ بلو ورلڈ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ پرانوں کے حال دیکھ رہا ہے۔ ورڈ آف ماؤتھ کی مارکیٹنگ سے بلو ورلڈ سٹی نے اپنا بیڑا گرک جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے۔ لیجرز بلاک جو ان کا نیا ہے وہ کیونکہ مین لوکیشن کے اوپر موجود ہے اور وہ بہت ایکسپینسو ہے، وہ پھر ویلا نمبر پلاٹ نمبر کے ساتھ جو ہے اس کی بکنگ ہو رہی ہے، لہٰذا اب ان نے نیا آفس بھی F7 کے اندر بنا لیا، کافی زیادہ خرچہ کیا اس آفس کے اوپر، آفس بھی بڑا شاندار بنایا ہے۔ بہرحال ابھی تک ان لوگوں کو ڈلیوری نہیں دی جنہوں نے پیسے دیے ہوئے، ان لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ چارجز کے ریٹ تھے اس کے اندر کوئی خاصی کمی نہیں لائی۔ حالانکہ لوگوں نے بڑی التجا کی، ان کے اگینسٹ بہت زیادہ گروپس بھی بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گروپ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنا سب کچھ تن من دھن لوگوں نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور موسٹلی جو لوور مڈل کلاس ہے اس نے اس سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ جو لوور مڈل کلاس تھی اس کا بالکل انویسٹمنٹ سے دل اٹھ گیا، وہ طبقہ جو ہے وہ بالکل ریل اسٹیٹ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، صرف اس ایک سوسائٹی کو لے کر، یعنی اس ایک سوسائٹی کے بھی ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ مایوس ہوئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے اللہ کرے گا کہ جو بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ ہے وہ اس پر ضرور فوکس کرے گی، اور میرے خیال میں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ 3-4 لاکھ روپے کنال پہ یہ زمینیں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو ضرور بینیفٹ کرنا چاہیے جن نے 2017-2018 میں آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کیا اور اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کی۔ وہ لوگ جو آج اپنی 100% پیمنٹ کمپلیٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں، آج ان پہ جو ہے ڈیولپمنٹ چارجز کا بم گرا دیا گیا، اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی اتنے زیادہ ہیں کہ پلاٹ کی قیمت سے زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز ہیں۔ دیکھیں میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بھی اس سوسائٹی سے ایگزٹ لے لیں گے، میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا، بائی دا وے جس کو یہ سوسائٹی پسند ہے، جس کو لگتا ہے بلو ورلڈ سٹی بنے گا اور اس کو ڈلیور ہوگا پروجیکٹ، یا جس کو لگتا ہے یار یہ سوسائٹی ہے بہت خوبصورت، خیر ہے مجھے 15 سالوں بعد 20 سالوں بعد کبھی مل جائے، تو وہ بے شک اس کو کیری آن کریں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تھوڑے ٹائم کے لیے 4-5 سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی آج سے 4-5 سال پہلے، تو ان کو میں یہ واضح بتا دوں، کلیئر کر دوں کہ یہ اگلے 10 سال تک کم از کم، اگر یہ NOCs ابھی لے لیتی ہے تو یہ اگلے 10 سالوں میں جا کے سوسائٹی لیویبل ہوگی، لوگ اس کے اندر رہائش پذیر ہو چکے ہوئے ہوں گے، بیسک جو نیسیسٹیز ہیں وہ آپ کی آ چکی ہوں گی، اس کو ابھی بھی سوسائٹی کو 10 سال لگیں گے اگر یہ NOC لے لیتی ہے تو۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہوا تھا، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی ٹائملی اس سوسائٹی کی جو بھی فائلز آپ کے پاس ہیں، یا کسی بھی اور سوسائٹی کی جو بھی فائلیں ابھی تک آپ لوگوں کی پروفٹ میں نہیں آ پا رہی، ان کو ریل اسٹیٹ ہے اس کے اندر موو کریں، جو ٹینجیبل پروڈکٹ ہے اس کے اندر موو کریں، وہ چیز جو موقع پہ موجود ہے، کسی اپارٹمنٹ، کسی شاپ، کسی دکان کے اندر، کسی آفس کے اندر، ایسے پروجیکٹ میں چلے جائیں جو بھی قسطوں پہ ہے، جو بھی بن رہا ہے۔ سستے پروجیکٹ بہت سارے مارکیٹ میں ہیں، آپ کو 60-70 لاکھ روپے سے جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ 15-20-25 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈال کے بیٹھے رہیں، اور وہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈے بائی ڈے مزید نقصان کی طرف ہی جائے گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہماری زمین میں سے بالکل آئل جو ہے وہ نہیں نکلنے والا، آنے والے ٹائم میں ہمیں بالکل کوئی سونے کے ذخیرے نہیں ملنے والے، تو آنے والا ٹائم جو ہے وہ مزید کرختی کی طرف، مزید سختی کی طرف جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اپنے پیسوں کو ٹائملی جو ہے وہ سیکیور کریں، اپنی انویسٹمنٹ کو بہتر کریں، اور میری انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کا احساس، ان لوگوں کا جنہوں نے آج سے 5-6 سال پہلے آپ پہ ٹرسٹ کیا تھا، بلو ورلڈ سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی، فیصل ہلز، ساری سوسائٹیز جو ہیں، پارک ویو سٹی، یہ چاروں سوسائٹیز جو ہیں وہ آگے پیچھے لانچ ہوئی ہیں۔ اب آپ ان کا حال دیکھ لیں، فیصل ہلز میں 16 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ لانچ ہوا تھا، آج 30 لاکھ روپے سے کم کوئی بھی پلاٹ فیصل ہلز کے اندر نہیں ہے، یہ بھی کافی زیادہ بھی اس کے ریٹ جو ہے وہ گر چکے ہیں۔ پارک ویو سٹی کے اندر 30-32 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ لانچ کیا گیا تھا، آج وہی 30-32 لاکھ روپے والا 5 مرلے کا پلاٹ ہمیں 1 کروڑ روپے سے لے کر 1,40,45 لاکھ روپے کے درمیان میں ملتا ہے۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر 17 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ لانچ کیا گیا تھا، جو کہ آج ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز ڈال کے اور تھوڑا سا پروفٹ ڈال کے ہمیں جو پلاٹ ہے وہ مل جاتا ہے، قدرے بہتر ہے، نقصان پہ وہ بھی انویسٹمنٹ آپ کی نہیں ہے، بٹ بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ ابھی بھی نقصان پہ ہے، اور آنے والے ٹائم میں اس میں کوئی مزید جو منافع ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو لہٰذا وہ لوگ جو اس کو ٹائملی مرج کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو مرج کر لیں۔ آپ جس بھی علاقے کے ہیں نا، اس علاقے کے تھرو مرج کریں، آپ لاہور کے ہیں، لاہور میں کسی پروجیکٹ میں مرج کروا لیں، کسی بھی ڈیولپر سے بات کریں، میرا خیال ہے کوئی بھی ڈیولپر جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایگری ہو جائے گا، کیونکہ ان کو بھی سیلز چاہیے اس ٹائم پہ، ان کو بھی اپارٹمنٹ، دکان اور جو شاپس ہیں یہ بیچنی ہے، وہ بیچ سکیں گے اگر مرجنگ آپ لوگوں کے بیچ میں انوالو ہو جاتی ہے، تو ان کا بھی پروڈکٹ بکے گا، ان کو بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔
ڈیولپمنٹ جس طرح ہم نے بتایا اس سے پہلے کہ ڈیولپمنٹ اس سوسائٹی میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوئی ہوئی. جتنا ٹائم اس سوسائٹی کو ہو گیا یہ کبھی 1 لاکھ کنال, کبھی 1.5 لاکھ, کبھی 2 لاکھ, کبھی 2.5, کبھی 3 لاکھ کنال, پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں کنالوں پہ یہ سوسائٹی پہنچ چکی ہے بقول مینجمنٹ کے. پر ابھی تک ڈلیوری نہیں ہے. جب تک ڈلیوری نہیں ہے تو پھر وہ ہارس میسکٹس اور یہ جو ایک اسکول بنا ہوا ہے اس کے اندر, یا پھر آپ برج العرب یا جو مسجد اقصی ہے اس کا ریپلیکا بنا لیں, بے شک اس سے لوگ خوش نہیں ہو سکتے کیونکہ لوگوں کو ڈلیوری چاہیے. آپ لوگ ترس چکے ہیں اس سوسائٹی کے اندر, اب اپنا پلاٹ جو ہے وہ قبضے پہ موجود چاہتے ہیں لوگ, تاکہ لوگ اس کے اوپر اپنا گھر بنا سکیں. لوگوں نے بہت خواب سوچے تھے, بہت خواب بنائے تھے جب اس سوسائٹی کے اندر اپنا پلاٹ بک کیا تھا کہ ہم بھی کبھی سوسائٹی کے اندر رہائش پذیر ہو سکیں گے, کبھی رہائش رکھ سکیں گے. بہرحال وہ لوگوں کے سارے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. فیوچر اس سوسائٹی کا تب برائٹ ہونا شروع ہوگا جب یہ سوسائٹی این او سی لے لے گی, اور سیکنڈلی جب یہ سوسائٹی ڈلیوری کی طرف جائے گی. جب تک ڈلیوری کی طرف نہیں جائے گی اور این او سی نہیں لے گی تب تک اس سوسائٹی کا فیوچر کو بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے. میں اس کو 10 میں سے 3 ریٹنگ کروں گا, وہ بھی صرف اور صرف اس سوسائٹی کی جو یونیکنیس ہے, یعنی جو ایک ٹورزم کا انہوں نے ٹیگ اپنے ساتھ لگایا ہے, جو ہارس میسکٹس دکھا دیے ہیں, برج العرب بنا رہے ہیں, یا اس ٹائپ کے جو بھی قطر کے یا ملیشیا کے یا پوری دنیا کے جو بھی کانسیپٹس یہ لے کے آتے ہیں, صرف ان کانسیپٹس کی وجہ سے, ان آئیڈیاز کی وجہ سے میں ان کو 3 پہ ریٹنگ دوں گا. ادروائز اس کی ریٹنگ 3 بھی نہیں بنتی. تو آج تک کے لیے اتنے ہی جناب. کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے, کسی بھی قسم کی مرجنگ کے لیے آپ لوگ میرے دیے گئے نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنے ہی. جزاک اللہ خیر, فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.